القرآن عزیز بچوں اور ان کے سرپرستوں، اپنی قوم کا معمار بننا ہے، انہیں بچوں کو اپنی قوم کا معمار بننا ہے، بڑا ہو کر انہیں کو قابل سالار بننا ہے۔ یہ ننھے منھے چہرے، یہ چھوٹے چھوٹے بچے جنہیں ہم نگاہوں سے اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، میرے بھائیوں عزیز بچوں، یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے عطا کردہ ایک انمول تحفہ ہے، کیونکہ انہی بچوں کے لیے ہمارے دادا ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی تھی، رب ہب لی من الصالحین، کہ اے میرے پروردگار ہمیں نیک بچہ عنایت کیجیے۔ تو بچے جب اچھے ہوتے ہیں، بچے جب سچے ہوتے ہیں، بچے جب نیک ہوتے ہیں، تو وہی بچے دنیا کے اندر بھی اپنے والدین کے لیے، اپنے ماں باپ کے لیے، اپنے سماج کے لیے، اپنے معاشرے کے لیے مفید اور باعث خیر ہوتے ہیں۔ جب یہی بچے بگڑ جائیں، جب یہی بچے خراب ہو جائیں، تو اپنے سماج و معاشرے کے ساتھ ساتھ والدین کے نام کو بھی بچے برا کرتے ہیں۔ اسی لیے ہمارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب انسان مر جاتا ہے، جب کوئی انسان فوت پا جاتا ہے، تو انسان کے اعمال کا رجسٹر بند کر دیا جاتا ہے۔ یعنی جب دنیا میں انسان موجود تھا، دنیا میں جب تک زندہ تھا اور نیکیاں کرتا تھا تو اس کا ثواب اس کو دیا جاتا تھا۔ اسی طرح جب وہ گناہ کرتا تھا تو گناہ پر بھی اس کے لیے معصیت فرشتے لکھا کرتے تھے۔ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے نیکی اور بدی کا رجسٹر بند کر دیا جاتا ہے، مگر تین کام ایسے ہیں جن کا ثواب یا جن کا عقاب انسان کو ملتا رہتا ہے، جن کا ثواب ملتا ہے عام طور پر، جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، جس میں سے ایک چیز ہے وَلَدٌ صَالِحٌ يَدْعُو لَهُ۔ اگر کسی کے پاس نیک اولاد ہے، کسی کے پاس نیک بچہ ہے، چاہے وہ بیٹا ہو یا بیٹی، پوتا ہو یا پوتی، نواسا ہو یا نوازی، اگر وہ نیک ہیں، وہ اچھے سیرت کے مالک ہیں، اچھے کردار کے حامل ہیں، تو وہی بچے جب اپنے ماں باپ کے لیے، اپنے دادی دادا کے لیے، اپنے نانی نانا کے لیے دعائیں کرتے ہیں، تو ان دعاؤں کا ثواب انسان کو مرنے کے بعد ملتا ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین جب کسی انسان کو قبر میں کے بعد جب کسی اونچے مقام پر قدرت میں فائز کرتا ہے تو آدمی پوچھتا ہے، یہ اللہ میں نے تو اتنی نیکیاں نہیں کی تھی، میری نیکیاں اتنی زیادہ نہیں ہیں جس کی وجہ سے میں اتنے ثواب کا، جنت میں اس اونچے مقام کا مستحق ہو جاؤں، میرے پاس اتنی نیکیاں تو نہیں ہیں، ابھی تک تو میں نچلے مقام پر تھا، یہ اچانک اتنے اونچے مقام پر فائز کیسے ہو گیا؟ تو اللہ رب العالمین اس سے کہیں گے بِدُعَاءِ وَلَدِكَ، تمہارے بچوں کی دعا کی وجہ سے، تمہارے بچوں کی دعا کی وجہ سے تمہیں اچانک نیچے مقام سے اونچے مقام پر کر دیا گیا ہے۔ میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہی بچے نیک رہیں گے، اچھے رہیں گے، صالح رہیں گے، دنیا کے اندر نیکیاں بھلائیاں کریں گے، اپنے ماں باپ کے لیے دعائیں کریں گے، تو ان کی دعائیں ماں باپ کے مرنے کے بعد بھی ان کے نام اعمال میں لکھی جاتی ہیں۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ بچے اچھے کیسے ہوں، اس کے لیے ضروری ہے ہم ان کی تعلیم اور تربیت پر خاصا دھیان دیں، ان کی تعلیم پر زور صرف کریں، ان کی تربیت کے لیے وقت نکالیں۔ جب تعلیم اور تربیت دونوں اچھے ہوں گے تب جا کر کے بچے نیک اور سماج و معاشرے میں مفید بن سکتے ہیں۔ بہت سے لوگوں کا نظریہ یہ ہوتا ہے، دیکھیے تعلیم اور تربیت دونوں کے دونوں لازم اور ملزوم ہیں۔ بہت سے لوگوں کا نظریہ یہ ہے کہ بچے مدرسے میں، اسکول میں تعلیم حاصل کرتے ہیں، مگر تربیت کا سارا دار و مدار گھر پر ہوتا ہے۔ جبکہ میرے بھائیوں، بچوں کے سرپرستوں یہ بات نہیں ہے۔ تعلیم اور تربیت دونوں کا دار و مدار دونوں جگہوں سے ہوتا ہے۔
घर से भी तालीम और तरबियत होती है, स्कूल और मदरसे से भी तालीम और तरबियत होती है। एक छोटे सहाबी उमर बिन अबी सलमा, छोटे थे, बच्चे थे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए, खाना रखा हुआ था, एक सीढ़ी थी जिसमें से खाना रखा हुआ था, उसमें चावल जो भी रहा, तो बच्चा आया और अचानक हाथ इधर उधर से डाल के खाने लगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कि आदि मुसर थे, सबसे अच्छे मुअल्लिम और मुरब्बी थे, सबसे बेहतरीन उस्ताद थे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि बच्चे खाने में कुछ चीजों का ध्यान रखो, सबसे पहले जब खाना शुरू करो तो बिस्मिल्लाह करो, और दूसरी बात यह है जो तुम्हारे करीब है, जो तुम्हारे पास है, वहां से खाना शुरू करो, और तीसरी बात यह है कि खाना दाहिने हाथ से खाओ। उस छोटे से बच्चे को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये तालीम दी। तो जब छोटे बच्चे को हम तालीम देंगे, तरबियत देंगे, सिखाएंगे, वो उसको आदी बनाएंगे, तो वही बच्चा बड़ा होकर के ये सब तालीमात उसके ज़हन में रासिख हो जाएंगी, मजबूत हो जाएंगी, पेवस्त हो जाएंगी। क्योंकि ये बात मशहूर है, ये कहावत बहुत मशहूर है कि अत्तालीम अला सिग़र कन्नक्श अल हजर, कि बचपन में जो तालीम दी जाती है, बचपन में जो सिखाया जाता है, वो ऐसे ही है जैसे किसी पत्थर पर हम नक्शा बनाए। जब हम किसी पत्थर पर नक्शा बनाते हैं, किसी पत्थर पर फूल पत्ती बनाते हैं, तो जाहिर सी बात है वो पत्थर पे फूल पत्ती जल्दी मिटती नहीं है। लेकिन जब बुढ़ापे में, जवानी के बाद अगर किसी को सिखाया जाए, किसी को पढ़ाया जाए, किसी को तालीम दी जाए, तो उसके बारे में भी एक कहावत मशहूर है, वह तालीम व नक्श रमन, जैसे रेत पर, बालू पर हम नक्शा बनाएं कि एक हवा आई अचानक गिर गया। तो छोटे बच्चों की तालीम के लिए ज्यादा जोर सर्फ करने की जरूरत है, और इसका जिम्मेदार सबसे पहले वालिदैन है, सबसे पहले वालिदैन है। क्योंकि हमारे नबी का फरमान है कि हर बच्चा फितरत इस्लाम पर पैदा होता है, हर बच्चा ये असलन मोमिन और मुसलमान पैदा होता है। समाज और माशरे की वजह से, वालिदैन के रहन सहन की वजह से, उनके बर्ताव की वजह से, माँ बाप के बर्ताव और सलूक की वजह से, चाहे बच्चा यहूदी बन जाए, चाहे वो बच्चा मजूसी बन जाए, वो बच्चा नसानी या कुछ भी बन जाए, हमारे समाज और माशरे में वालिदैन का जो किरदार है, वालिदैन की जो अहमियत है, वही अहमियत, वही किरदार बच्चों का, वही किरदार बच्चों पर नुमाया नजर आती है। अगर वालिदैन झूठ बोलते हैं तो जाहिर सी बात है बच्चा क्या सीखेगा। बाप घर में मौजूद है, अगर कोई शख्स आया, बाप ने कहा जाओ बेटे कह दो अब्बू घर में नहीं है, जाहिर सी बात है बच्चे के दिमाग में ये बात आई कि इस तरह कहना सही है, इस तरह कहना सही है, बच्चा जाकर कह दिया अब्बू नहीं है, तो बच्चे के ज़हन में झूठ बोलना, धीरे धीरे झूठ बोलने का आदी बन जाएगा। इसीलिए आप अगर सूरह लुक़मान पढ़ें, सूरह लुक़मान 3 पेज की सूरत है, कुरान में 3 पेज की सूरत है, 3 पेज में बच्चों की तालीम, के बच्चों को तालीम कैसे दी जाए, बच्चों की तरबियत कैसे की जाए, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बताया कि सबसे पहले बच्चों को जो सिखाया जाए वो है और अकीदे तौहीद, बच्चों को तौहीद की तालीम दी जाए। जैसा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अब्दुल्लाह बिन अब्बास, जो बहुत छोटे साहबी थे, 7 साल 8 साल की उम्र थी उस वक्त, अब्दुल्लाह बिन अब्बास से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ऐ बच्चे, ऐ बेटे, तुम अल्लाह का हक पहचानो, सबसे पहली चीज तुम अल्लाह का हक पहचानो, उसकी इबादत करो, क्योंकि जब उसकी इबादत करोगे, उसका हक पहचानोगे, तो शिर्क तुमसे दूर रहेगा, तुम कभी मुशरिक नहीं बन सकते, और जब मुशरिक नहीं बनोगे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन को तुम अपनी हर मुसीबत में अपने साथ पाओगे। और दूसरी चीज आपने फरमाया कि बच्चे, अल्लाह के हक के बाद तुम बच्चों का, अपने माँ बाप का और दीगर चीजों का भी हक अदा किया करो। ये सारी चीजें मेरे भाइयों, ये सारी चीजें इस बात का वाज़ेह सबूत हैं कि बच्चों को अक़ीदत तौहीद की तालीम दी जाए, और तालीम और तरबियत की अहमियत बहुत ज़्यादा है। अबू दाऊद की एक बहुत लंबी रिवायत है जिसमें एक वाक़या मौजूद है कि अबू दरदा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु एक सहाबी रसूल है, वो दिमश्क में थे, शाम में थे, उनके पास मदीने से एक आदमी आया, कहा कि आप क्यों आए हैं?
اب مدینے سے ایک آدمی آتا ہے, ابو درداء رضی اللہ عنہ سے پوچھتے ہیں کہ آپ یہاں مدینہ سے شام کیوں آئے, کیا مقصد ہے؟ کہا کہ میرا مقصد یہ ہے کہ میں آپ کے پاس کچھ علم حاصل کرنے آیا ہوں. کہا کہ آپ کا مقصد تجارت نہیں ہے, آپ کا مقصد کسی سے بھیٹ ملاقات نہیں ہے؟ کہا کہ نہیں, میں صرف تجارت کرنے آیا ہوں. تو کہا کہ سنو, میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہوئے سنا ہے, من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ, کہ جو شخص کسی ایسے راستے پر چلے گا جو راستہ اس کو علم تک پہنچاتا ہے, جو راستہ اس کو معلومات اور جانکاری تک پہنچاتا ہے, تو وہ مدرسے کی طرف نہیں جا رہا ہے, اسکول کی طرف نہیں جا رہا ہے, مسجد کی طرف علم حاصل کرنے نہیں جا رہا ہے, بلکہ وہ جنت کے راستے کا ہے, وہ جنت کی طرف چل رہا ہے. جو بھی شخص ایسے راستے پہ چلے گا, جو جس راستے میں وہ علم تلاش کرے گا, علم ڈھونڈے گا. اب یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ وہ بچہ جائے, نہیں, بچہ ہو, بوڑھا ہو, جوان ہو, مرد ہو, عورت ہو, کسی بھی درجے کا, کسی بھی عمر کا انسان ہو, چاہے وہ مرد ہو عورت, اگر آپ علم سیکھنے جا رہے ہیں, اگر آپ تعلیم حاصل کرنے جا رہے ہیں, چاہے وہ مسجد ہو, مدرسہ ہو یا کہیں اور جگہ ہو, تو آپ جنت کے راستے پہ آئے ہیں, وہ جنت کی طرف آپ جا رہے ہیں. اس کے بعد دوسری چیز کہا کہ طالب علم کے لیے, جو شخص علم دین حاصل کرتا ہے, ایسے شخص کے لیے فرشتے اپنا پر بچھاتے ہیں. یہ دوسری فضیلت ہے, فرشتے اپنا پر بچھاتے ہیں. گویا کہ جب کوئی آدمی علم حاصل کرنے نکلتا ہے تو فرشتے کے پاؤں پر وہ چڑھ کے چڑھتے ہوئے آتا ہے, وہ زمین پہ پیر نہیں رکھتا, بلکہ وہ فرشتوں کے پاؤں پر, ان کے پنکھ پر پیر رکھتے ہوئے اسکول مدرسے مسجد کر جاتا ہے. اور اتنا ہی نہیں, بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری بات بتائی کہ طالب علم کے لیے, جو علم دین حاصل کرتا ہے, جو علم حاصل کرتا ہے, ایسے آدمی کے لیے, ایسے مرد کے لیے, ایسی عورت کے لیے, ایسے بچے اور بچی کے لیے فرشتے آسمان و زمین میں جتنی بھی چیزیں ہیں, اور ایسے ہی مچھلیاں پانی کے اندر, چیونٹیاں اپنے سوراخ کے اندر, سب کے سب اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں کہ اللہ اس کو بخش دے, یہ علم حاصل کرنے جا رہا ہے, اس کو تو معاف کر دے. میرے بھائیوں, عزیزوں, بچوں, اتنا ہی نہیں, بلکہ نبی نے اور کہا, چوتھی فضیلت کہا کہ ایک جانکار کی, ایک جاننے والے کی فضیلت ایسے ہی ہے جیسے 14ویں رات کے چاند کی فضیلت ستاروں کا. جب 14ویں رات کا چاند نکلتا ہے, 14ویں رات کا چاند نکلتے ہی ستارے بالکل بے وقار ہو جاتے ہیں, ان کی کوئی حیثیت باقی نہیں رہتی. اس طرح جب کوئی پڑھا لکھا آدمی سماج و معاشرے میں رہتا ہے تو ان کے سامنے ان پڑھ کی, ان سے کم پڑھے لکھے کی کوئی وقار, کوئی حیثیت نہیں رہتی. سماج و معاشرے میں وہی آدمی تصور کیا جاتا ہے, وہی آدمی شمار کیا جاتا ہے. یہ ساری فضیلتیں اس آدمی کے لیے ہیں, اس شخص کے لیے ہیں, اس بچے اور بچی کے لیے ہیں جو علم حاصل کرتا ہے. اور علم کی دو قسمیں ہوتی ہیں, ایک وہ علم جس کو ہم دین کا علم کہتے ہیں, دوسرا وہ علم جس کو ہم عصری علوم کہتے ہیں, جو تو دنیاوی علوم بھی کہا جاتا ہے. دینی علم ہو یا دنیاوی علوم ہو, دونوں علوم میں دونوں کا حاصل کرنا ضروری ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, طالب العلم فریضۃ علی کل مسلم, ہر مسلمان پر علم حاصل کرنا ضروری ہے, چاہے وہ مرد ہو عورت ہو, ہر مسلمان پر علم حاصل کرنا ضروری ہے. تو دینی اور دنیاوی دونوں طرح کا ہے, کیونکہ دینی علوم وہ علوم ہے جن سے آپ کی دنیا اور آخرت دونوں سنورتی ہے. دنیاوی علوم وہ علوم ہے جس سے انسان دنیا کے اندر زندہ رہتا ہے, جس سے انسان دنیا کے اندر روزی روٹی کمانے کا جو علم ذریعہ بنتا ہے, جو علم انسان کے سماج و معاشرے میں شناخت کا اور ترقی کا ذریعہ بنتا ہے, وہ دنیاوی علوم ہے. اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو دعائیں کرتے تھے, ان دعاؤں میں یہ آپ فرماتے تھے, اللہم انی اسألک علما نافعا, اے اللہ میں تجھ سے فائدہ مند ایسا علم مانگتا ہوں جو علم نفع بخش ہو, فائدہ مند ہو. تو فائدہ مند علم دینی بھی ہوتا ہے, دنیاوی بھی ہوتا ہے. علم ریاضی ہو, علم سائنس ہو, میتھ ہو, جغرافیہ ہو, یہ سارے علوم میرے عزیزوں یہ ایسے علوم ہیں جو ترقی کا زینہ ہے. اور
اس کے ساتھ ساتھ دینی علوم کو اولین مقام حاصل ہے، کیونکہ جب دینی علوم اگر آپ کے پاس نہیں رہے گا، جب دینی علم آپ نہیں حاصل کیے رہیں گے تو آپ کو پتہ نہیں چلے گا، رب کی معرفت نہیں ہوگی، یہ پتہ ہی نہیں رہے گا کہ ہم کو کس نے پیدا کیا، دنیا میں ہم پیدا کیوں کیے گئے، ہمارے پیدائش کا مقصد کیا ہے، ہمارے نبی کون ہیں، نماز پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، روزہ کیسے رکھیں گے، کون سی چیزیں روزے کو خراب کر دیں گی، کس چیزوں کب حج واجب ہوتا ہے، یہ سب چیزیں ایسی ہیں جو اہم عبادتیں ہیں، اہم عبادتوں کو جو آپ انجام نہیں دے پائے گا بغیر دینی علم کے، اس لیے دینی علم کا حاصل کرنا یہ سب سے پہلے ضروری ہے، اس کے بعد دینی علوم کے ساتھ ساتھ دنیا علوم حاصل کیے جائیں، تب جا کر کے دونوں مفید و کارآمد ہوں گے۔ اگر دینی علوم حاصل کر لیے گئے، کچھ بھی جو اس کا واجبی چیز ہے اس کو حاصل کرنے کے بعد جب آپ دنیاوی علوم حاصل کریں گے تو دنیاوی علوم میں جو مقصد دین کا ہوگا تو اس علوم میں بھی آپ کو فائدہ ہوگا، لیکن وہ کب ہوگا جب ہماری نیت صحیح اور درست ہوگی۔ حضرات اللہ رب العالمین نے جگہ فرمایا قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، اے نبی آپ ان سے کہو کہ کیا جو جانکار ہیں، جو پڑھے لکھے ہیں، جن کے پاس علم ہے، جو علم سے نوازے گئے، کیا وہ اور وہ لوگ جن کے پاس علم نہیں ہے، جن کے پاس بصیرت نہیں ہے، جو علم سے ناآشنا ہے، کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ دونوں کبھی برابر نہیں ہو سکتے، کیونکہ جن کے پاس علم ہے، جن کے پاس معرفت ہے، وہ اچھے اور برے کی تمیز کر سکتا ہے، وہ فیصلہ کر سکتا ہے کہ کون سی چیزیں ہمیں کرنی ہے، کون سی چیزیں نہیں کرنی ہے، کس چیز میں ہمیں ہاتھ ڈالنا ہے، کون سی چیز، کون سی بات ہمیں کب بولنی ہے، کس کے سامنے کیسے بولنا ہے۔ لیکن جو آدمی جاہل ہے وہ اٹھان پٹھان بولتا ہے، وہ ماں باپ کے سامنے کیسے بولنا ہے، ان کی عزت کیسے کرنی ہے، ان کا حکم کیسے ماننا ہے، اس کو اتنا بھی شعور نہیں ہوتا، اتنا بھی پتہ نہیں ہوتا، اور ماں باپ نہیں بلکہ سماج و معاشرے میں اس کو ایک بے وقار انسان سمجھا جاتا ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں رہتی۔ لیکن جو آدمی پڑھا لکھا شخص کہیں بھی جاتا ہے، کسی بھی سماج میں جاتا ہے، کہیں بھی کسی سرکاری آفس میں جاتا ہے، اس کی بھی قدر ہوتی ہے، اس کو کوئی بھگانے ہے بھاگ جاؤ ایسے کوئی کہتا بھی نہیں، کیونکہ لوگ جانتے ہیں یہ پڑھا لکھا ہے، یہ قوانین جانتا ہے، اس کے پاس چیزوں کی معرفت ہے، اس کے پاس علم ہے۔ لیکن وہی کوئی ان پڑھ جاتا ہے، یہاں جاؤ، یہاں بیٹھو، وہاں بیٹھو، لوگوں سے پوچھتا ہے کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، کہ اب کیا کریں۔ یہ چیزیں میرے بھائیوں، عزیزوں، بچوں، یہ کب آئیں گی؟ جب آپ علم حاصل کرو گے، علم حاصل کرنے سے یہ مقام آپ کو ملے گا۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ، امام ابو یوسف کو شاید نام آپ لوگوں نے سب نے سنا ہوگا، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے سب سے مشہور شاگرد تھے امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ، بہت غریب گھر کے تھے، بہت ہی غریب گھر کے تھے، 15 سال 16 سال کی عمر تھی، باپ بھیجتے تھے کہ جاؤ بیٹا کام کر کے آؤ، روز آنے جاتے تھے کام کرنے، راستے میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس لگتی تھی، وہاں وہ پڑھاتے تھے، وہ کچھ دیر کے لیے بیٹھ جاتے تھے، جب بیٹھ جاتے تو ان کے باپ ڈھونڈتے ہوئے کہ دیکھو گھر سے نکلا ہے، کام پہ نہیں پہنچا، کہاں رہ گیا، ڈھونڈتے ہوئے امام ابو حنیفہ کے پاس پہنچتے، وہاں سے زبردستی کھینچ چلے جاتے۔ دوسرے روز، تیسرے روز، کئی روز یہ واقعہ ہوا، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے پوچھا بیٹے کیا بات ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کچھ پڑھ لکھ جاؤں، آپ کی باتیں ہم کو بہت اچھی لگتی ہیں، مگر گھر پہ مفلسی ہے، غریبی ہے، پڑھ نہیں پا رہا ہوں، ابا کام کے لگا دیتے ہیں۔ تو امام حنیفہ نے کہا کہ اچھا یہ بتاؤ تم گھر میں تم مہینے میں کتنا کماتے ہو؟ کہا کہ چونکہ میں بچہ ہوں، کام تو آتا نہیں ہے، مزدوری کرتا ہوں، اتنا کما لیتا ہوں۔ تو امام حنیفہ نے کہا، ان کے باپ سے کہا کہ ایسا ہے اس بچے کو تم یہیں چھوڑ دو، ایک مہینے میں جتنا کماتا ہے تم مجھ سے اتنا مجھ سے لے لیا کرو، اور اس بچے سے کہا کہ بیٹا پڑھ لے، بیٹا علم حاصل کر لے، ایک دن آئے گا جب تم مکھن، کھجور کے ساتھ تم مکھن اور پستہ کھاؤ گے، پستے کا مکھن کھجور کے ساتھ کھاؤ گے۔ چنانچہ ایک دن وہ آیا جب امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ چھوٹے سے شہر کے نہیں، چھوٹے سے ملک کے نہیں، آپ اگر سوچیں تو سوریا سے لے کر کے بخارا،
افغانستان یہ ہندوستان کے بارڈر تک، عراق سے لے کر کے یہاں تک، جس وقت جتنے میں تقریباً 60-70 ملک ہیں، 70 ملک جتنے ہیں، اتنے سارے ملکوں کے اکیلے سب سے بڑے جج تھے. سب سے بڑے جج ہوئے امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ. پورے جس اتنے میں آج کل 52-53 ملک موجود ہے، اتنے ملک کے اکیلے سب سے بڑے جج ہوئے. یہ علم حاصل کرنے کا نتیجہ تھا. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس یحییٰ بن یحییٰ اندلس سے، اسپین سے آئے تھے مدینہ امام مالک سے پڑھنے. امام مالک مدینہ میں پڑھاتے تھے. امام مالک سے پڑھنے آئے تو چونکہ مدینہ میں ہاتھی وغیرہ ہوتے نہیں ہیں، ہم لوگ یہاں ہاتھی بہت کم دیکھنے کو ملتے ہیں. چنانچہ مدینہ میں ایک مرتبہ ہاتھی آیا، سارے بچے بھاگ گئے ہاتھی دیکھنے، صرف ایک طالب علم، ایک بچہ بچا رہ گیا، یحییٰ بن یحییٰ، وہ بچے رہ گئے. امام مالک نے کہا بیٹے اندلس میں، اسپین میں بھی ہاتھی نہیں ہوتا ہے، سب بچے ہاتھی دیکھنے چلے گئے، تم ہاتھی دیکھنے کیوں نہیں گئے؟ کیا وجہ ہے تم ہاتھی دیکھنے نہیں گئے؟ تو یحییٰ بن یحییٰ نے کہا کہ استاد محترم، میں اندلس سے، اسپین سے آپ کے پاس پڑھنے آیا ہوں، ہاتھی دیکھنے نہیں. زندگی رہی تو بہت سے ہاتھی ہم کو دیکھنے کو ملیں گے، مگر آج یہ آپ جو پڑھا رہے ہیں کل ہمیں میسر نہیں ہوگا، کل ہمیں نصیب نہیں ہوگا. چنانچہ وہ یحییٰ بن یحییٰ اندلسی ایسے ہوئے کہ ان کے پاس ہاتھیوں کا قبیلہ موجود تھا. ایک تو ہاتھی نہیں، جو ہاتھی دیکھنے نہیں گئے تھے وہ ہاتھیوں کا قبیلہ ان کے پاس موجود تھا. بہت ماندار آدمی. اس میں ماؤں کا، گارجین کا کردار بہت اہم ہوتا ہے. اگر ہم حلال روزی کماتے ہیں، حلال روزی کھلاتے ہیں بچوں کو اور صحیح سے پرورش کرتے ہیں تو وہی بچہ آپ کا نام روشن کرے گا. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بارے میں ان کے باپ نے کہا کہ جتنا کچھ میں نے کمایا ہے اس میں سے 1/4 بھی حرام کی نہیں ہے. میں اپنے بچوں کو حلال اور جائز کمائی کھلاتا ہوں، کیونکہ نبی کا یہ فرمان میں نے سنا ہے کہ جو بھی جس جسم کی پرورش حرام نام سے ہوئی ہے اس جسم کا جہنم زیادہ مستحق ہے. اس لیے تاکہ میرا بچہ صحیح بنے، اس لیے میں اس کو جائز اور حرام روزی کھلاتا ہوں. اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی ماں نے، ان کی ماں کا بیان ہے کہ اس بچے کو میں نے کبھی بھی بے وضو دودھ نہیں پلایا. جب دودھ پلانا ہوتا تھا ہمیشہ وضو کرتی تھی، وضو کرنے کے بعد دودھ پلاتی تھی. اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بچپن میں آنکھ کے اندھے ہو گئے تھے. ان کی ماں کسی ڈاکٹر کے پاس نہیں گئی، کسی حکیم کے پاس نہیں گئی، بلکہ کہا کہ ماں کی دعاؤں میں بہت اثر ہے. چنانچہ روئی گنگنائی، اللہ رب العالمین سے دعائیں کی. ماں کی دعاؤں کا یہ اثر ہوا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی صرف بینائی نہیں واپس آئی، ان کے آنکھوں کی روشنی صرف واپس نہیں آئی، بلکہ روشنی اتنی تیز واپس آئی کہ وہ چاندنی رات میں بیٹھ کر کے وہ کتاب دکھا کرتے. عزیزو، عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس آج موقع ہے، آپ کے پاس آج وقت ہے. والدین نے، ماں باپ نے آپ کو فارغ کیا ہے، آپ کو گھر کے کاموں سے الگ کر دیا ہے، آپ کو موقع فراہم کیا ہے کہ آپ پڑھیں، آپ کو مدرسوں کی حوالے کر دیا ہے، آپ پڑھیں لکھیں اور محنت کریں. اور والدین کی بھی ساتھ میں ذمہ داری ہوتی ہے، جب بچے گھر جائیں تو ان سے پوچھیں آج ہوم ورک کیا ملا، آج آپ نے کون سی چیز پڑھی، آج آپ نے کیا سیکھا، فلاں استاد نے کیا پڑھایا، عربی میں کیا چیز تم نے حاصل کی، انگلش میں کیا سیکھا. یہ والدین کی بھی ذمہ داری ہوتی ہے تاکہ والدین کو پتہ لگے کہ ہمارا بچہ اس مدرسے جاتا ہے تو پڑھتا ہے کہ نہیں پڑھتا، وہ دلچسپی لیتا ہے کہ نہیں لیتا. اور ساتھ ساتھ اس بچے کو بھی اس بات کا احساس رہے گا کہ گھر مدرسے میں استاد کو پوچھتے ہیں، گھر کے اماں کو بھی پوچھتے ہیں. تو 1 دن 2 دن 3 دن 4 دن 1 مہینے 2 مہینے کے بعد وہ خود علم کی طرف توجہ کرنے لگے گا. اس لیے ہمیں اپنے بچوں کے تئیں بیدار نفس رہنے کی ضرورت ہے، ہوشیار بننے کی ضرورت ہے. ورنہ ایسی نادیاں موجود ہیں جو آپ کے بچوں کو ذہنی طور پر اچکتی ہیں، آپ کے بچوں کو مسلمان بنانے کے لائق نہیں چھوڑتی. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آپ کو ٹائم ہے تو
ऐसी चीजें मौजूद हैं, आप अभी छोटे हो, आपको एहसास नहीं है अकीदे के अंदर कौन कौन सी खराबियां होती हैं। हमारे बच्चों को किस तरह हाईजेक किया जा रहा है, मोबाइल के जरिए से, कुछ कार्टून के जरिए से हमारे अकीदे पर हमला हो रहा है। जब बच्चे का अकीदा मजबूत नहीं रहेगा, जब बच्चे के अंदर आमीन की रूबियत, उसकी रूबियत नहीं रहेगी, अपने नबी की मार्फत और उसकी शनाख्त को पहचान नहीं रहेगी, जब बच्चा अपनी दीन को नहीं जानेगा, अपने दीन के बारे में गैरतमंद नहीं रहेगा। अब ये गैरतमंद कब होगी, जब बच्चे को बचपन ही से सिखाया जाए कि हमारा दीन इस्लाम है, हम इस दीन के राही हैं, यही वो दीन है जो अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ महबूब और पसंदीदा दीन है, यही वो दीन है जो दीन हमें जन्नत तक ले जाएगा, यही वो दीन है जो दीन हमें दुनिया में बुराइयों से बचाएगा, यही दीन हमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफारिशी बनाएगा, यही वो रास्ता, यही वो मनहज, यही वो तरीका हमें अल्लाह रब्बुल आलमीन से करीब करेगा। जब बच्चों के जहन में ये बात वस्त हो जाएगी, ये बात बैठ जाएगी, तो बच्चा बड़ा होगा, बच्चे के बड़े होने के बाद यही चीजें अगर वो कुछ देर के लिए बिगड़ भी जा रहा है तो उसके जहन में वो चीजें मौजूद हैं, वो कभी भी वापस आ सकता है। लेकिन जब ये चीजें कमजोर होंगी, जब ये चीजें नापैद होंगी या कमजोर होंगी, तो जाहिर सी बात है कोई भी थोड़ा सा बहराया फुसलाया और आपके बच्चे के दीन को खराब कर दिया, आपके बच्चे को ऐसा बना दिया कि वो मुसलमान भी नहीं रह गया। आए दिन इस तरह के वाकयात आप देखते होंगे कि बहुत से बच्चे, बहुत सी बच्चियां जो शादी के नाम पर, झांसे के नाम पर वो मुसलमान भी बाकी रह गए। नतीजा क्या होता है, न दुनिया ही मिलता है और न ही आखिरत, दोनों के दोनों तबाह बर्बाद हो जाते हैं। ये कब होता है, जब हमारे बच्चों के अंदर दीन कमजोर होता है। अगर दीन मजबूत हो, अगर दीनी हैसियत हमारी कवी हो, तो जाहिर सी बात है बच्चा समझेगा कि सबसे बड़ा गुनाह, सबसे बड़ा जुल्म ये है कि अल्लाह के हरम शरीफ करे। लुक़मान अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को नसीहत करते हुए कहा था, या बुनैया तुश्रिक बिल्लाह, ऐ मेरे प्यारे बेटे, ऐ मेरे तख्ते जिगर, तुम शिर्क मत करना। क्यों? इन्ना शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम, क्योंकि शिर्क ये सबसे बड़ा जुल्म है। क्योंकि इबादत दुनिया के अंदर किसकी की जाएगी, रब्बुल आलमीन की जाएगी। जब रब्बुल आलमीन की बात की जाएगी, जब इबादत का मुस्तहिक़ वही है, बच्चे के जहन में ये बात जब सराय करेगी, बच्चे की तरबियत अगर इसी चीज पर होगी, घर का माहौल तो साजगार रहेगा, स्कूल और मदरसे के अंदर बच्चों को जब ये चीज सिखा दी जाएगी, तो मैं नहीं समझता कि वो बच्चा बड़ा होकर के वो बच्चा बिगड़े या वो बच्चा दीन इस्लाम पर बाकी ना रहे। इसीलिए बचपन में बच्चे की तरबियत पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है, कि जब बच्चे की उम्र 7 साल की हो जाए, जब बच्चा 7 साल की उम्र को पहुंच जाए, तो उसको नमाज पढ़ने का हुक्म। जरा सोचें, जब बच्चा 7 साल का हो जाए तो उसकी तरबियत नमाज पे करो। अगर बच्चा 10 साल का हो जाए, नमाज ना पढ़े, तो नमाज ना पढ़ने पर उसको पीटो, उसको मारो। मगर ये हुक्म किसके लिए? माँ बाप के लिए। माँ बाप को हुक्म दिया गया है कि जब बच्चे को 7 साल की उम्र में नमाज सिखाएं। अगर 10 साल की उम्र का बच्चा हो जाए, नमाज ना पढ़े, तो उसको मारें। कौन मारेगा? कौन मारेगा? वो आदमी मारेगा जो कभी नमाज नहीं पढ़ता, जो कभी मस्जिद नहीं जाता, वो बाप मारेगा, या वो माँ मारेगी जो हमेशा दिनों रात मोबाइल में, टीवी पर मस्त रहती है। कौन मारेगा उस बच्चे को? तो नमाज की तालीम बच्चे को देगा कौन? इसीलिए तालीम बहुत जरूरी है। माँ ये बच्चे का सबसे पहला मदरसा है। सब माँ की गोद ये सबसे पहला मदरसा है बच्चों का। अगर माँ की गोद सही रही, माँ की गोद से बच्चा सही सीख रहा है, तो स्कूल और मदरसे में आकर के उसी चीज को परवान मिलती है, उसी को नया रुख मिलता है, उसी को नई रोशनी मिलती है और उसी चीज को आगे बढ़ाया जाता है। मगर मदरसे का माहौल कुछ हो, स्कूल का माहौल कुछ हो, घर का माहौल उससे मुकम्मल तौर पर मुख्तलिफ हो, गैर दीनी हो, लोगों को नमाज रोजे से कोई वास्ता ना हो, लोगों को पढ़ाई लिखाई से कोई दिलचस्पी ना हो, तो जाहिर सी बात है बच्चा स्कूल में, मदरसे में 4 घंटे से 6 घंटा 5 घंटा गुजारता है। बाकी 18 घंटे कहाँ गुजारता है?
18 घंटे बच्चा घर में गुजारता है, तो 18 घंटे में 6 घंटे में जो कुछ सीखा है, 6 घंटे में जो कुछ समझा है, वो समझता है कि ये तालीम बिल्कुल थ्योरी है, नजरी है, प्रैक्टिकल से उसका कोई वास्ता नहीं। जबकि ये जो हमें तालीम दी जाती है, ये तालीम सिर्फ नजरी नहीं है, थ्योरी नहीं है, ये प्रैक्टिकल है। जो चीज हम हासिल करें उसको प्रैक्टिकली तौर पर, उसको अमली तौर पर हम उसको अंजाम दें। मैं बात कर रहा था इससे पहले इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह, इमाम बुखारी की माँ ने कभी बेवजू होकर के दूध नहीं पिलाया, और आंखों की बिनाई जब वापस चली गई तो आंख की बिनाई के लिए दुआ की, और माँ की दुआ का असर ये हुआ कि वो इतनी तेज रोशनी वापस आ गई कि चांदनी रात में बैठते वो किताब लिख दे। इतनी मोटी किताब है जिसको चांद की रोशनी में बैठ के लिखा, कोई चिराग नहीं था, कोई रोशनी नहीं थी, बल्ब नहीं था, चांद की रोशनी बैठ उन्होंने किताब लिखी, तेज रोशनी वापस आई। तो माँ की दुआ में भी बहुत असर है। माँ बाप को चाहिए कि बच्चों के दुआ करें और बच्चे को तालीम पर उभारें, उनको तालीम पर उसको उकसाएं, क्योंकि तालीम के जो फवायद दुनियावी जिंदगी में हैं वो तो है ही हैं, उखरवी जिंदगी में भी उसके फवायद मौजूद हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है, इन्नमा बुइस्तु मुअल्लिमन, कि मुझे मुअल्लिम बना करके, मुझे टीचर बना करके भेजा गया है। और जब घर से अच्छा रुख मिलेगा, स्कूल और मदरसे में अच्छी तालीम होगी, तो जिस तरह बच्चे तरबियत हासिल करते हैं घर पे, अगर स्कूल मदरसे में तरबियत हासिल करने लगे, दोनों चीजों में एकसानियत हो, एकसानियत होने के साथ साथ बच्चे के ज़हन पर अच्छा असर पड़ेगा, बच्चे के ज़हन की नशोनुमा अच्छी होगी। जब ज़हन की नशोनुमा अच्छी होगी तो मेरे अजीजों, मेरे बच्चों, ये चीजें आपके ज़हन में आखिर तक पेवस्त रहेगी और आपको कोई भी शख्स बहका नहीं सकता, बहका नहीं सकता। आपको मुसलमान ही रहना पड़ेगा। इसलिए आमीन ने फरमाया, दुनिया में रहो तो जिस तरह अल्लाह का तक़वा इख्तियार करने का उसने हुक्म दिया है, तक़वा इख्तियार करो, अल्लाह से डरो, मगर मरते वक्त मुसलमान ही रहना। मरते वक्त मुसलमान कैसे रहोगे? तो आपके पास इल्म रहेगा, आपके पास जानकारी रहेगी, आपके पास दीन की मार्फत रहेगी, दीनी इल्म आपके पास मौजूद रहेगा, तब जा करके आप मरते वक्त मुसलमान हो जाएंगे। मरते वक्त मुसलमान कैसे रहना है? क्योंकि आप अगर पढ़े लिखे हैं, आप जानते हैं, तो आप चाहेंगे कि हम, क्योंकि मौत का वक्त मुतय्यन नहीं है, कब किसकी मौत आ जाए तो हर वक्त उसकी लिए तैयारी करनी होगी। जिस तरह आप इम्तिहान देने के लिए तैयारी करते हैं, क्योंकि इम्तिहान का वक्त मुतय्यन होता है, इम्तिहान कहाँ तारीख को होगा, इस सब्जेक्ट का इम्तिहान होगा, उस सब्जेक्ट की, उस मज़मून की तैयारी करते हैं, मगर मौत का वक्त मुतय्यन नहीं है, कब इम्तिहान हो जाए, किस दिन हमारा इम्तिहान हो जाए, इसके लिए इंसान को हमेशा तैयार रहना चाहिए। मेरे अजीजों, अगर कोई बच्चा कमजोर है, वो पढ़ता रहता है, माँ बाप उसको याद कराते हैं, नहीं